اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ انہیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، آج کے پروگرام میں راہ سلف کے عنوان پر مختلف علماء کرام مختلف گوشوں کو اجاگر کریں گے، لیکن ذمہ داران اجلاس نے مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے سلف صالحین کی عبادتیں۔ سلف صالحین کی عبادتیں، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، اس لیے کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور ہر عبادت پر اگر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن میں اپنے مقررہ وقت میں سلف صالحین کی عبادت کے کچھ گوشوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پہلی بات جو مجھے آپ حضرات کے سامنے بتانی ہے وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام انسانوں کو اور جنوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سلف صالحین نے اس مفہوم کو سمجھا تھا، اس لیے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے سلف صالحین ہی تھے، اور عبادت ہی کی بنیاد پر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے کہ آدمی اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عمل کی بنیاد پر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ تمام نیکیاں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو رب کی رضا جنت کی شکل میں، انعامات کی شکل میں ہمیں مل جائے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مفہوم سمجھایا، عبادت کا طریقہ سمجھایا، وہ عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے ہٹ کر ہو، اسے عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ عبادت کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے ذہن و دماغ میں رہے کہ عبادت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط یعنی امت عادل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام معاملات میں اعتدال ہے، یہاں تک کہ عبادت میں بھی اعتدال ہے۔ اگر عبادت میں بھی اعتدال سے آدمی تجاوز کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں رہ جائے گی، بلکہ وہ بدعت کی شکل اختیار کر لے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کا واقعہ پڑھیے۔ 3 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے متعلق انہوں نے سوال کیا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا عبادت کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو مختصر سمجھا، اور انہوں نے اپنا یہ خیال لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اگر آپ مختصر عبادت کریں گے تو بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں اس سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا اور رات میں سوؤں گا نہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، بغیر شادی کے رہوں گا۔ اگر ہم سے پوچھا جائے تو آج کا مسلمان یہ کہے گا کہ ان تینوں صحابہ نے بڑا نیک کام کرنے کا ارادہ کیا۔ رات بھر نماز پڑھنا بڑی نیکی ہے، دن میں روزے رکھنا بڑی نیکی ہے،
شادی بیاہ سے اس لیے دور رہنا تاکہ عبادت میں دلچسپی ہو، بڑا نیک کام ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی روزے سے بھی رہتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے شادی بیاہ کیا ہے، ہمارے پاس بیوی بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میری امت کا نہیں۔ میرے بھائیوں، تو عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے، اور کبھی بھی ہماری عبادت کے ذریعے سے ہم نیکی زیادہ کمانے کے چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، آپ نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ زینب کی رسی ہے۔ کہا کس لیے باندھی گئی ہے؟ کہا وہ رات میں عبادت بہت زیادہ کرتی ہیں، عبادت کرتے کرتے جب وہ تھک جاتی ہیں تو رسی کا سہارا لے لیتی ہیں اور رسی کا ٹیک لگا کر کے عبادت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسی کو کھول دو اور زینب سے کہو کہ جب تک ان کے جسم میں طاقت ہے عبادت کریں، جب نیند کا غلبہ ہو جائے تو جا کے سو جائیں۔ ہمارا دین ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کرتا ہے کہ ہم اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو عبادت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے میری شادی ایک قریشی خاتون سے کی، بڑا پاکیزہ خاندان تھا۔ شادی کے بعد کافی دنوں کے بعد میرے والد نے میری بیوی سے پوچھا کیفا وجدت بعلک، تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن اب تک انہوں نے ہمارے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے والد بھڑک گئے، مجھے بہت ڈانٹا، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہا اے اللہ کے رسول عبداللہ کو دیکھیے، اس کی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، لیکن رات بھر نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ڈانٹا، کہا تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ عبادت میں اس قدر دلچسپی لینا کہ بیوی کے حقوق ضائع کر دینا، عبادت میں اس قدر دلچسپی لینا کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، عبادت میں اس قدر دلچسپی دکھانا کہ جسم میں نقاہت اور کمزوری آ جائے۔ انسان اپنی طاقت سے زیادہ جو کرتا ہے ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت کا مختصر مفہوم تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اور سمجھایا۔ سلف صالحین یہ گزرے ہوئے وہ نیک لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری اور اسی حال میں ان کا انتقال ہوا۔ سلف صالحین کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ وہ تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو نیک کام کر کے گزرے ہیں ان تمام کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر جب سلف صالحین کا لفظ ذکر کیا جائے تو اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ اولین مخاطب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اگر آپ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں،
जिनका मकाम ये है कि आपको लिवाउल हम्द दिया जाएगा, जिनका मकाम ये है, प्यारे नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे हाथ में झंडा दिया जाएगा और आदम से लेकर नूह तक और नूह से लेकर के ईसा तक जितने नबी, जितने पैगंबर, जितने रसूल आए हैं, सबको हमारे झंडे के नीचे रहना होगा। सबसे पहले हमारी कब्र को खोला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मैं खटखटाऊंगा। इतना सारा मकाम होने के बावजूद हमारा अकीदा है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत के लिए रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा, जिस तरह आप यहाँ सबसे अफजल थे, क़यामत भी तमाम इंसानों के सरदार होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी इबादत का हाल ये है कि रात में उठ करके लंबी नमाजें पढ़ते हैं। मैं फ़राइज़ में गुफ्तगू इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि फ़राइज़ को छोड़ने वाला मुसलमान नहीं है, फ़राइज़ का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं है। इसलिए हम ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के उन अमाल का तज़किरा करेंगे जिनका ताल्लुक़ नवाफिल से। आप क़याम करते थे, आपकी एड़ियाँ फट जाती थी, पाँव में वरम आ जाता था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है। इस कदर आप क़याम करते हैं, इस कदर आप इबादत करते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी तमाम लग़ज़िशों को माफ़ कर दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? यानी मालूम हुआ कि जिस इंसान पर जितनी ज़्यादा अल्लाह की नेमतें हों, उसको उसी कदर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। आज हमारा हाल यह है कि एक परेशान हाल इंसान मस्जिद में आता है, नमाजों का एहतमाम करता है, दुआ का एहतमाम करता है, इमाम से ताल्लुकात कायम करता है, दुआ की दरख्वास्त करता है, और जिस कदर उसकी रोज़ी में फराखी आती है, कुशादगी आती है, उसी कदर वो मस्जिद से दूर होने लगता है। यहाँ तक कि बसा औकात ऐसा होता है कि माल की मशगूलियत में और कमाई की मशगूलियत में वो इस कदर मसरूफ़ हो जाता है कि उसको नवाफिल तो दूर, फ़राइज़ का भी ख्याल नहीं रह जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इमाम हैं, लेकिन रात में इतना लंबा क़याम, इतना लंबा रुकू करने की वजह से आपके पाँव में वरम आ जाता था। सोचिए हमारी इबादतें कैसी होनी चाहिए, सोचिए कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन इबादतों से क्या इबरत और नसीहत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकाहत और कमज़ोरी बढ़ गई है, जब आप खड़े नहीं हो सकते हैं, जब आप चल नहीं सकते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने इमाम बनाया। ज़रा सी तबीयत के अंदर अच्छाई मालूम हुई, ज़रा आपको इफ़ाक़ा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को बुलाया, दाहिना हाथ एक सहाबी के कंधे पर रखा, बायां हाथ एक सहाबी के कंधे पर रखा, दोनों सहाबी के कंधे पर हाथ रखकर सहारा लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। आपका पाँव ज़मीन से घिसट रहा था, चल नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे। मेरे भाइयों, आज हमारे पाँव सही सलामत हैं, आज हमारे हाथ सही सलामत हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलियात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मस्जिदों तक नहीं पहुंच रहे हैं, इबादतों में वो दिलचस्पी नहीं रह गई है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आपके सहाबा भी इबादत में कैसी दिलचस्पी रखते थे। एक सहाबी हैं, उनका घर मस्जिद से बहुत दूर था, लेकिन वो हर वक्त नमाज में जमात के साथ पहुँच करके नमाज पढ़ा करते थे। सर्दियों के महीने में, गर्मियों के महीने में, बारिश के महीने में दूर से आने की वजह से परेशानी होती थी। सहाबा ने कहा, आप एक सवारी ले लीजिए, आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। लेकिन सहाबी रसूल का जवाब क्या था? अगर मैं सवारी ले लूं, बहुत सारी परेशानियों से मैं बच जाऊंगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फजीलत जो बताई है मस्जिद में चलकर आने की, उस फजीलत से महरूम हो जाऊंगा। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने घर में वज़ू करता है और मस्जिद के लिए निकलता है, हर कदम पर उसको एक नेकी मिलती है, हर कदम पर उसको उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है, हर कदम पर उसका एक दर्जा बुलंद होता है। मेरे भाइयों, बाज़ उलमा ने
اس حدیث کی تعویل کی اور کہا اگر پیدل نہیں چل سکتا ہے، اگر سواری سے چلتا ہے تو سواری کی ایک وہیل چلنے کے بعد اس کو ایک قدم کا ثواب ملے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس صحابی نے یہ بات کہہ کر کے سواری لینے سے انکار کیوں کیا؟ میرے بھائیوں، مسجد اگر دور ہے، سواری سے آنے میں اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پیدل چل کر مسجد میں آئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب ایک قدم اٹھتا ہے ایک نیکی ملتی ہے، جب ایک قدم اٹھتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے، جب ایک قدم اٹھتا ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک قدم پر 3 انعامات۔ میرے بھائیوں، کیسا صحابہ کرام کی کیسی سوچ تھی، کیسی دلچسپی تھی۔ آج ہم مسجد سے قریب ہونے کے باوجود بھی مسجدوں میں حاضری نہیں دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مسجد کے احاطے میں رہتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو مسجد کی دیوار سے لگ کر رہتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ مسجد میں حاضری دے، جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نماز چھوڑنا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام صحابہ کرام کس قدر کرتے تھے؟ صحابہ کی تو بات چھوڑیے، منافقین کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اگر نمازوں کا اہتمام نہیں کیا گیا اور جماعت کی پابندی کا خیال نہیں کیا گیا تو ان کا نفاق لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے علاوہ منافقین بھی جماعت میں پہنچتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا نفاق واضح نہ ہو جائے۔ منافق تھے، نبی کی مسجد میں آتے تھے، منافق تھے، جماعت کی پابندی کرتے تھے، منافق تھے، مسجد میں حاضری دیتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، بلکہ اس سے بڑھ کر اہل حدیث کہنے والے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اخلاق اور کردار میں کس حد تک پہنچ چکے ہیں؟ ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھانے والے، آج ہمارے اعمال کا جائزہ لینے کی ہمیں فرصت نہیں ہے۔ آج نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ اخلاق کا اہتمام ہے، صرف اپنے لیبل پر ہم فخر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جمعیت کا اور جمعیت کے ماننے والوں کا امتیاز نہیں رہا ہے۔ جمعیت اور جماعت کے لوگ ہمیشہ اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر اپنے آپ کو بلند کرتے آئے۔ میرے بھائیوں، اگر اسلاف کی تاریخ کو پلٹیں تو زندگی کے آخری ایام تک بھی لوگوں نے نمازوں سے دلچسپی دکھائی اور عمل کی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنا لوہا منوایا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کو گرفتار کیا دشمنوں نے، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو قید میں ڈالا گیا تھا، جو مہینہ چل رہا تھا وہ حرمت کا مہینہ تھا۔ حرمت کا مہینہ ختم ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ خبیب بن عدی کو تختہ دار پر چڑھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وقت کا ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شخصیت سے وہ واقعات صادر فرمائے، دلیل وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے جو دشمن کی زبان سے ہو۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کمرے میں بند کیا گیا تھا، اور جب تختہ دار پر چڑھانے کا وقت قریب آیا، دشمن کی بیوی نے دیکھا اور اس نے گواہی دی کہ خبیب بن عدی کے ہاتھوں میں ہم نے انگور کے خوشے دیکھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں، اس وقت میں، اس دور میں انگور موجود نہیں تھے۔ بزرگوں کے کرامات آپ سنے ہوں گے، ولیوں کی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی، صحابہ کرام کی فضیلت سنیے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انگور کا خوشہ ہے اور دشمن کی بیوی نے اس بات کی گواہی دی۔ یہی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان کے تختے پر چڑھانے کا، سولی پر چڑھانے کا وقت ہوا، انہوں نے سوچا کہ اپنے زائد بال کی صفائی کر لیں۔ استرا منگایا، استرا ہاتھ میں ہے۔ دشمن کا بیٹا کھیلتے ہوئے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو اپنی ران پر بیٹھایا۔ دشمن کی بیوی نے دیکھا، چیخ اٹھی، ہمارا بچہ دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے،
لوگ اپنے ڈیفنس کے لیے معمولی بچوں کا، معصوم بچوں کا استعمال کر رہے ہیں اور دوسرے کو ڈھال بنا کر کے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی کو ڈھال نہیں بنانا۔ دشمن کی بیوی تڑپ اٹھی، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں، ہم اپنے ڈیفنس کے لیے معصوم بچوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو چھوڑ دیا۔ وہ وقت قریب آیا، تخت پر پہنچے۔ آج انسان سے کہا جائے آخری خواہش ظاہر کرو، بیوی سے ملنا ہے، بچوں سے ملنا ہے، تعلقات جن سے ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی سہولت دی جائے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت دار پر پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں لیکن کوشش ہے کہ عبادت کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر تم مومن رہو۔ موت کا فرشتہ کب آ جائے، کب یہ سانسیں بند ہو جائیں، کب انسان جاکری کے عالم میں پہنچ جائے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم عبادت کر لیں گے، ہم پڑھ لیں گے، ابھی وقت بہت باقی ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی کوئی بیماری نہیں ہے، اس لیے عام طور پر یہی سوچ کر کے انسان عبادت سے منہ چراتا ہے اور کل کے اوپر ٹالتا رہتا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی اللہ کی عبادت کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایک سچا مسلمان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرے۔ یہ ہے عبادت کا مقصد، یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ صحابہ کرام دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، حالت جنگ میں ہیں اور جنگ میں کوئی کسی کو سینے سے نہیں لگاتا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تلواریں ٹکراتی ہیں اور انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے سامنے والے دشمن کو ختم کر دے۔ لیکن حالت جنگ میں بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام نے حالت جنگ میں تلواروں کی سائے میں بھی نماز ادا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں احادیث بتائی حالت جنگ میں نماز کیسی پڑھی جائے۔ علماء کرام اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں صلاۃ الخوف یا اسی طریقے سے جنگ کے موقع پر کس طرح نماز پڑھی جائے اس کا طریقہ موجود ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تلواروں کی سائے میں بھی صحابہ کرام نے نماز ادا کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی لیکن عبادت سے کبھی منہ نہیں چرانا۔ میرے بھائیوں، اگر آگے بڑھتے ہیں، عبادت صرف نماز نہیں ہے، سخاوت، فیاضی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھنا، یہ تمام چیزیں بھی عبادت میں آتی ہیں۔ صحابہ کرام نے جہاں نمازوں میں دلچسپی دکھائی وہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی آپ نے مثال قائم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا لوگ اپنی طاقت کے مطابق مال اکٹھا کریں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے مقابلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے مجھے بہت مال سے نوازا تھا اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، چنانچہ میں اپنے گھر گیا، اپنے مال کے 2 حصے کیا، ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، مال کی کثرت کو دیکھ کر کے میں بہت خوش تھا، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کر نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا
عمر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جتنا سامان تھا میں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک حصہ آپ کی خدمت میں ہے، ایک حصہ گھر میں رکھ کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جتنا گھر میں تھا سب لے آیا ہوں۔ تاریخ پڑھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ گھر کا پورا اثاثہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدھے اثاثہ کے مقابل میں بھی کم تھا، لیکن پورا لے کر آئے تھے۔ حضرت ابو بکر پورا لے کر آئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آدھا لے کر آئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کا آدھا مال بھی ابو بکر کے پورے مال سے زیادہ تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا اثاثہ نبی کی خدمت میں ڈال دیا ہے، تو اسی وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا، میں کتنا بھی کر لوں ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، آدھا دیا عمر فاروق نے، پورا دیا ابو بکر صدیق نے۔ ہم سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہیں 2.5%، وہ بھی کوئی نکالتا ہے کوئی نہیں نکالتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت احسان کر رہے ہیں، ہم نے مدارس پر احسان کیا، مکاتب پر احسان کیا، مولویوں پر احسان کیا۔ 2.5% یہاں آدھا دینے کے باوجود بھی خطرہ لگا ہوا ہے کہ یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا کہ نہیں، پورا دینے کے باوجود بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا کہ نہیں۔ اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو ایک بار نہیں سینکڑوں بار زبان رسالت سے جنت کی بشارت سن چکی ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرنا عبادت ہے، خرچ کرنا عبادت ہے، جہاں ضرورت پڑے لٹاؤ اللہ کے راستے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک دانہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اللہ 700 دانے دے گا، اس سے بھی زیادہ دے سکتا۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، صرف ایک کنواں تھا، یہودیوں کے قبضے میں تھا، یہودی پانی نہیں دیتا تھا۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے بات کی، کنواں بیچنے کے لیے راضی ہو گیا، آدھا کنواں۔ مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر کے امام کائنات نے اعلان کیا یہودی کنواں بیچنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، آدھا کنواں خریدنا ہے، لوگ پیسے جمع کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا عثمان خریدنے کے لیے کافی ہے، ہماری اتنی بڑی جماعت جو ہزاروں کے تعداد میں ہے، کیا اللہ نے ہمیں نوازا نہیں ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا ہے؟ مال دیا ہے لیکن دل نہیں دیا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے مال بھی دیا تھا، دل بھی دیا تھا۔ ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے آدھا کنواں خریدا اور اعلان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دن مسلمانوں کی باری ہے، ایک دن یہودی کی باری ہے، جس دن مسلمانوں کی باری ہے کوئی بھی آدمی پانی لے سکتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جس دن مسلمانوں کی باری تھی سارے لوگ پانی جمع کر لیتے تھے، اور جس دن یہودی کی باری تھی کوئی پانی لینے نہیں جاتا تھا۔ یہودی مجبور ہوا آدھا کنواں بیچنے پر بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، یہودی راضی ہو گیا ہے، بقیہ کنواں آدھا کنواں بھی بیچنے کے لیے تیار ہے، چندہ دو تاکہ کنویں کو خریدا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا عثمان کافی ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کم دی تھی لیکن دل بہت بڑا تھا۔ ہم نے تو پڑھا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کا حال یہ تھا کہ صبح کو کھاتے تھے تو شام کو نہیں رہتا تھا، شام کو کھاتے تھے تو صبح کا نہیں رہتا تھا، کسی کے پاس اوپر کا کپڑا ہے تو نیچے کا نہیں، کسی کے نیچے کا ہے تو اوپر کا نہیں۔ لیکن اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں
क़यामत की सुबह तक भुलाया नहीं जा सकता है। आज हमारे पास आलीशान बंगले हैं, कंपनी और कारखाने हैं, आलीशान ऑफिसें हैं, चमचमाती हुई कारें हैं और बैंक बैलेंस है, सोने और चांदी के जेवरात भरे हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों को छोटा कर दिया है। सहाबे किराम की ज़िंदगी का मुताला कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन के मौका पर खुतबा देते थे, खुसूसी तौर पर औरतों को सदका करने का हुक्म देते। हजरत बिलाल कहते हैं मैं झोली फैलाता था और सहाबियात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की ख़वातीन अपने कान की बालियाँ, हाथ के कंगन और गले के जेवरात निकाल करके बिलाल की झोली में डाल देती थी। आज हमारी ख़वातीन में वो जज्बा नहीं रह गया है। वो परेशानी का दौर था, वो मुसीबतों का दौर था, वो फाका कशी का दौर था, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। नबी के हुक्म पर मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। आज बताइए किसी मस्जिद की झोली में कोई हार आता हो? आज बताइए किसी मस्जिद की झोली में कोई कंगन आता हो? कहाँ गई हमारी ख़वातीन? असलाफ के उन्वान से मुनक़िद होने वाला ये प्रोग्राम ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। मेरे भाइयों, सहाबे किराम की ज़िंदगी का मुताला करें और उनकी इबादतों से दर्स हासिल करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया, लेकिन जब आपको खलीफा बनाया गया, आप खिलाफत पे मुतमक्किन हुए, यही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इनके घर का मुहासरा कर लिया गया। वही कुआं जिसे उस्मान गनी ने ख़रीदा था, पानी नहीं पी सकते हैं, बाहर से पानी अंदर नहीं आ सकता है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर की छत पर खड़े हुए, कहा लोगों याद करो जब मदीने के अंदर मीठे पानी का कुआं नहीं था, उस्मान गनी ने खरीद करके कुआं को मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, लेकिन आज उसी कुआं का पानी मुझे नहीं मिल रहा है। मेरे भाइयों, कैसा सब्र किया। सब्र करना भी इबादत है। और आगे चलिए, जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, आप उस वक्त हालत सौम में थे, रोज़े की हालत में थे। रोज़ा रखना भी इबादत है। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम हैं, रोज़े की हालत में हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, बलवाइयों ने हमला किया और आपके ऊपर वार किया, खून के छींटे कुरान के वरक़ पर पड़े। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डिफेंस नहीं किया। मेरे भाइयों, ऐसा मजलूम सहाबी घर में कैद करके शहीद कर दिया गया। आखिरी वक्त तक भी हालत सौम में कुरान मजीद की तिलावत में अपनी ज़िंदगी गुजारी। मेरे भाइयों, रोज़ों का एहतिमाम करो, तिलावत कुरान का एहतिमाम करो, नमाज़ों का एहतिमाम करो। सिर्फ तकरीरें सुन लेने से ईमान ताज़ा नहीं हुआ करते हैं। आज बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जलसों में जाते हैं, लच्छेदार तकरीरें सुनते हैं, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा जलसा रहा, मौलवी साहब जम के बोले, किसकी तकरीर सबसे अच्छी थी? फलां साहब की। फलां, हम इसी तबसरे में रह जाते हैं। मेरे भाइयों, यह अहले हदीसों का तरीका नहीं है कि उलमा के दरमियान तकाबुल करे, किसकी तकरीर अच्छी थी, किसकी लच्छेदार थी। बात क्या कही गई है वो देखनी है, इसलिए कि जब तक बातों पर अमल ना किया जाए कॉन्फ्रेंसों का मकसद हल नहीं हो सकता है। और हम खुद जो कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करने वाले जो जिम्मेदारान हैं, इस मकसद के तहत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें कि इससे हम इबरत और नसीहत हासिल करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए सर कटाना, जिहाद में जाना, कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी जान की कुर्बानी, कभी माल की कुर्बानी। माल की कुर्बानी भी देनी है, जान की कुर्बानी भी देनी है। मेरे भाइयों, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि इंसान अपनी जानों का नजराना पेश करे इस्लाम की अज़मत के लिए, इस्लाम के तक़द्दुस के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर इस सिलसिले में गुफ्तगू की जाए तो बेशुमार वाक़यात हमारे सामने हैं। एक जंग के मौका पर एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, आपके हाथ में खजूर था, खजूर खा रहे थे। कहा, अल्लाह के रसूल, अगर मैं जंग में जाऊँ और मैं कत्ल कर दिया जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिल जन्ना, जन्नत में जाओगे। सहाबी ने कहा अगर मैं ये खजूर खाऊंगा तो देर हो जाएगी और जन्नत में जाने में देर हो जाएगी। सहाबी ने खजूर को फेंक दिया, जंग में कूद पड़े, कई दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया और आखिर में जामे शहादत नोश फरमा लिया। मेरे भाइयों, ये वो सहाबे किराम हैं, ये हमारे असलाफ की इबादतें हैं। जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुछ कुर्बान दिया, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मेरे भाइयों, जब तक हम इस जज्बात के साथ इस्लाम की आबियारी के लिए तैयार नहीं होंगे, हम ये सोच लें कि हमें सुरखरुई नहीं मिल सकती है। इस्लाम कुर्बानियाँ चाहता है, इस्लाम कुर्बानियाँ चाहता है। मुसलमान तैयार हों जान और माल का नजराना पेश करने के लिए। मेरे भाइयों, इसी तरीके से सब्र करना भी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ तरीक़े से अपने बंदों को आज़माता है और उस बंदे पर जब सब्र का मुज़ाहरा होता है अल्लाह उसको जन्नत देता है। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरिश्ते से पूछता है तूने मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े को मौत दे दी? फरिश्ता कहता अल्लाह तेरा हुक्म था, मैं क्या करता, तेरा हुक्म था मैं क्या करता। अल्लाह ताला कहता है फमाज़ा क़ाल अब्दी, जब तुमने उसके जिगर गोशे को मौत से हमकनार किया मेरे बंदे का एक्शन क्या था, रिएक्शन क्या था? फरिश्ता कहता है उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह ताला कहता है मेरे उस बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ जिसने अपनी औलाद की मौत पर सब्र किया। मेरे भाइयों, सब्र ये इस्लाम की इबादत का अहम हिस्सा है और कामयाबी के जो शराइत है उनमें से एक अहम शर्त है कि इंसान सब्र का मुजाहरा करे। जो इंसान सब्र नहीं कर सकता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस सिलसिले में भी बेशुमार वाक़यात और हदीस हमारे सामने हैं। मैं एक वाक़या बयान करके मैं इस मसले को समझाना चाहता हूँ। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वे तबूक के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया सारे लोग जंग की तैयारी करें और सबको जंग के लिए निकलना है। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उस वक्त मैं बहुत खुशहाल था, मेरे पास माल बहुत ज़्यादा था, मेरे पास 2 मजबूत ऊँटनियाँ थीं। लोग जंग की तैयारी करते थे, सफ़र की तैयारी करते थे, लेकिन मैं ये सोचता था अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, मैं जब चाहूँगा तैयारी कर लूँगा। दिन गुजरते गए, रात गुजरती गई, लोगों ने तैयारियां कर ली, जंग के लिए निकल गए, लेकिन मैं इसी कशमकश में था, मैं तैयारी नहीं कर सका। यहाँ तक कि लोग निकल गए, उस ज़माने में अटेंडेंस नहीं था, रजिस्टर नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद नहीं किया। आप जब एक जगह पर क़याम किए, तबूक पहुँच गए, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काब बिन मालिक कहाँ हैं, नज़र नहीं आते हैं। एक सहाबी खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल अब कहाँ आएंगे काब बिन मालिक, अब कहाँ आएंगे? तंजिया जुमला था, वो ये कहना चाहते थे कि काब बिन मालिक बहुत खुशहाल हो गए हैं, वो जंगों में नहीं आना चाहते हैं। फौरन एक सहाबी खड़े हुए और कहा तुमने जो बात कही है ये गलत है, तुमने जो बात कही है ये गलत है। काब बिन मालिक के ताल्लुक से ऐसा सोचा नहीं जा सकता है। आज हमारी मौजूदगी में एक शख्स के ताल्लुक से गीबत की जाती है, हम उसे सुनते हैं, हम उसे कबूल करते हैं और ये बीमारी आवाम के साथ खवास में भी आ गई है। मेरे भाइयों, फौरन साहबी रसूल खड़े हुए, कहा आपने जो तज्जिया किया है, एनालिसिस किया है, ये गलत है। काब बिन मालिक के ताल्लुक से ऐसा नहीं सोचा जा सकता है। मेरे भाइयों, अगर हमारी मौजूदगी में हमारे सामने कोई किसी की तौहीन करता है, उसकी तज़लील करता है, उसकी तहक़ीर करता है, उसकी गीबत करता है, तो हमें चाहिए कि हम उसको समझाएं, उसको बताएं कि उसके अंदर नेकियां इतनी ज़्यादा हैं। मेरे भाइयों, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं वक्त गुजरता गया, जंग ख़त्म हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और जिनके दिलों में निफाक था वो पहुँचे और उज़्र माज़रत कर ली। मैं कादिरुल कलाम था, मुझे गुफ्तगू के आदाब आते थे, अगर मैं चाहता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
میں اپنی باتوں سے جھوٹ بول کر کے اپنی بات نکال سکتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا آج اگر میں ایسا کر دوں گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نبی کو آگاہ کر دے گا، اس لیے میں چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے سوچا میں حق بات بیان کروں گا۔ پہنچے، کہا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ جب بھی کعب بن مالک کا واقعہ پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ دہل جاتا ہے۔ یہ انسان تھے کہ انسان کی شکل میں اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لوگ مجھ سے سلام نہیں کرتے تھے، اگر میں سلام کرتا تھا لوگ جواب نہیں دیتے تھے۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا تھا، کنکھیوں سے دیکھتا تھا، پیارے نبی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں اپنی نگاہ امام کائنات کی طرف بڑھاتا تھا آپ اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں زمین وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی۔ ایسی آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا، کوئی بھی کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا، کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا، کوئی بھی سلام کلام نہیں کرے گا۔ 40 دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ کعب بن مالک سے کہہ دو اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، سول بائیکاٹ، تمام لوگ پہلے سے ہی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غموں میں ایک بیوی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا سہارا ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بیوی کو بھی الگ کر دیں۔ کعب بن مالک نے کہا اللہ کے رسول سے پوچھئے کہ طلاق دے دوں یا یوں ہی بھیج دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، طلاق کی ضرورت نہیں ہے، میکے بھیج دیجئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو میکے بھیج دیا۔ مزید دن گزر گئے، کہتے ہیں ایک دن میں بازار میں ٹہل رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ پوچھ رہا ہے کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ شخص میرے پاس آیا، مجھے ایک خط دیا، وہ خط غسان کے بادشاہ کا تھا۔ میں نے خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کعب بن مالک تم عزت دار آدمی ہو، میں نے سنا ہے نبی نے تمہاری تذلیل کی ہے، میں نے سنا ہے نبی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، تم عزت دار ہو، ہمارے پاس چلے آؤ، تمہیں تمہارا مقام دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اے اللہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں مت ڈال جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ کہتے ہیں میں نے خط کو پھاڑا، تنور میں ڈال دیا۔ میرے بھائیو، جماعت کی مفاد کے لیے، جماعت کی خیرت کے لیے، جماعت کی استحکام کے لیے اگر کسی شخص پر پابندی لگائی جاتی ہے جس کو جماعت کا اسٹیج نہیں دیا جائے گا، آج ایسے لوگوں نے جماعتیں بنا لی ہیں اور ہمارے نوجوان اللہ ہدایت دے دیوانے ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی جماعت نے بائیکاٹ کی ہے کسی مصلحت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت۔ میرے بھائیوں، نبی نے بائیکاٹ کیا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ پورے 50 دن گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے مجھے بشارت دی کعب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ کہتے ہیں میں اس وقت 2 کپڑوں کا مالک تھا، میرے پاس صرف 2 کپڑے تھے، میں نے وہ کپڑے اتار کر کے اس کو دے دیا اور اپنے ایک پڑوسی سے ادھار لے کر کے میں نے کپڑا پہنا۔ میرے بھائیوں، جمعیت کے استحکام کے لیے، امت کے استحکام کے لیے اگر کسی پر پابندی لگائی جاتی ہے ہم برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ ہمارے نوجوانوں میں لاؤبالی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، آپ سن لیجئے یہ سنجیدہ جماعت ہے، جمعیت اہل حدیث کبھی بھی لاؤبالی باتیں نہیں کرتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں اقتدار نہیں دیا جا سکتا ہے، ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اپنی بات منوائے، اپنے اعتبار سے مقرر کو بلائے۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی اگر فیصلہ کرنے لگے گا، ہر آدمی کو اگر فیصلے کا اختیار دے دیا جائے گا تو جماعت و جمعیت کا مفہوم ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، صبر کی عادت ڈالو، بڑے لوگوں کے پیچھے چلنا سیکھو، جماعت کے ساتھ لازم رہنا سیکھو اور جماعت کے اتحاد کو قائم رکھو۔ میرے بھائیوں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا
موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ مزاج کو بدلو۔ خاص کر میں اپنے نوجوانوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں ہمارے نوجوان جذباتی ہو گئے ہیں، ہمارے نوجوان اپنے حساب سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اپنے مزاج کو بدلو، جماعت کے ساتھ چلنے کی صلاحیت پیدا کرو، اس میں ہماری بھی بھلائی ہے اور جماعت کی بھی بھلائی ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، مفہوم عبادت کا مفہوم اور اس کے تقاضے اور سلف صالحین کی عبادتوں کے تذکرے کرنا مختصر سی وقت میں یہ ناممکن بات ہے، لیکن ذمہ داران اجلاس نے جو مجھے موقع دیا تھا اس موقع میں اس کے اندر رہتے ہوئے میں نے کچھ چیزیں باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو میں ایک پیغام کی شکل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے واسطے ذہن و دماغ کو بدلو، جماعت کے ساتھ چلنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ ہندوستان کے اندر کا سب سے مضبوط جماعت جو ڈسپلین کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے، متانت کے اعتبار سے ہے تو وہ جمعیت اہل حدیث ہے۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ خصوصاً ان نوجوانوں کو میں آخری بات پھر بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ چلنے کی صلاحیت پیدا کریں، انفرادیت پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس میں انتشار ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، جماعت بھی رسوا ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ بہترین مجلس سجائی ہے اور بہت سارے لوگوں کو کچھ سننے اور سنانے کا موقع دیا ہے، اللہ ان کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اللہ ہماری جماعت کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، دشمنوں کے شر سے بچائے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔